السلام علیکم دوستو، دس از ایم ایس تیاگی. آپ سب مجھے جانتے ہی ہو. آج پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا. محمد علی مرزا پاکستان کے ایک اسکالر ہیں. اتنے پرفیکٹ اسکالر ہیں نا، جنہوں نے بہت سے فرقوں کو ختم کیا ہے، جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جو یہ چلا ہوا تھا نا، ابھی بزنس چلا ہوا تھا نا مولویوں کا اور فرقہ بندی، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، انہوں نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا ایک ایک کر کے. تو آئیے ان کی ایک ویڈیو ہے، ہم دیکھتے ہیں. اور اتنا ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے، فرعونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فرعونی ڈبو دیے گئے. اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گئی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن. تو رسول ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں. مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں. اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا. تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائے، بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے. ایک ایکسیپشنل کیس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی. اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے. دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا. وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی. اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی. ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے. ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا. اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے. یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا. جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے. سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا.
جو جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے. وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے، لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے. وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا. اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب. ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بھی دین کی باتیں سیکھیں، دین کو سیکھیں. ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہمارے نبی کتنے آئے تھے، ہمارے نبیوں کے امتوں پہ کیسے زوال آئے، کس وجہ سے زوال آئے. لیکن مجھے تو اوبیسلی یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، ساحل ادیم پرفیکٹ ہے. وہ باتیں بتاتے ہیں انٹرگیلیکٹیکل ٹریول، اور کیسے یہاں پہ ایلومیناٹیز آئے تھے، کیسے ساؤتھ امریکہ میں، رشیا میں اور روس میں، ان میں کس طرح سے ایک طرح کے سیم اسٹرکچر ہے ان کے پاس میں. کہاں سے آئے سیم اسٹرکچر؟ جن کے دھڑ جو ہے انسان کے، اور جو ان کا سر ہے وہ کسی جانور کے ٹائپ کا ہے، اور جو پیر ہے وہ کسی پکشی کے ٹائپ کے ہیں. یہ ایلومیناٹیز تھے جو ادریس علیہ السلام کی جو قوم تھی اس ٹائم پہ یہ آئے تھے. پھر جو نوح علیہ السلام تھے وہ ادریس کے پڑپوتے تھے. پھر ان سے نوح علیہ السلام نے ان سے فائٹ کی، ان سے ایک بیٹل کیا. اس کے بعد میں پوری دنیا میں سیلاب آیا، پوری دنیا ختم ہو چکی ہے. یہ بات سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ جو مصر ہے یہ 5000 سال پانی میں رہا ہے مصر جو ہے. تو آپ سے گزارش ہے دین کی طرف آئیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.